السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میسج آیا کہ پچھلی حدیث سمجھ نہیں آئی تھی، جو حدیث نمبر ہماری 95 ہے، اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے صفت الوضو، یعنی اس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو سارا اسی والے سے ہے۔ بس آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنا جو پانی تھا، یعنی جس سے آپ وضو فرما رہے تھے، تو اس پانی کو آپ نے کھڑے ہو کر پی لیا۔ تو ایک تو یہ کہ جو اس کا مطلب ہے نا کہ جو بچا ہوا پانی تھا، تو اس سے مراد وہی پانی جو اس برتن میں موجود تھا جس سے آپ لے کر وضو کر رہے تھے، وہ بچا ہوا پانی تھا۔ وہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں یہاں پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ پانی ہے جو یعنی اعضاء سے لگ کے جو بچ رہا تھا، تو حاشا وکلا وہ پانی نہیں ہو سکتا، یعنی استعمال شدہ پانی تو ظاہر ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پانی ہے جس سے آپ وضو کر رہے تھے، اور اس برتن میں جو بچا ہوا پانی تھا آپ نے وہ کھڑے ہو کر پی لیا۔ باقی رہا کھڑے ہو کر پانی پینے کا مسئلہ، تو اس میں مختلف اقوال ہیں، مختلف آراء ہیں۔ سب سے پہلی بات جو بعض علماء نے اس حدیث کے تحت کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ پانی بیٹھ کر ہی پینا ہے، لازمی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی اس وقت پی سکتے ہیں جب یہ والی صورت ہو۔ کون سی صورت؟ کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو آپ نے کر لیا، تو جس برتن سے آپ نے وضو کیا اس برتن میں جو موجود پانی ہے آپ وہ پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا زمزم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی بھی کھڑے ہو کر پیا، تو کہتے ہیں کہ یہ دو مقامات ہیں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں، وگرنہ ہر صورت میں آپ کو بیٹھ کر ہی پانی پینا ہے۔ جبکہ اس سے بہتر موقف یہ ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز موجود ہے، یعنی ہم یہ کہیں کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، مستحب ہے، اور یہی انسان کی کوشش ہونی چاہیے، یہی عادت ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیے، لیکن کبھی کبھار کھڑے ہو کر پانی بھی پی لے تو اس میں بیان جواز موجود ہے، یعنی اس کو ہم صرف زمزم کے پانی کے ساتھ یا فضل الوضو کے پانی کے ساتھ خاص نہ کریں، بلکہ عام حالات میں اس کو جاری رکھیں، باقی یعنی رکھے رہنے دیں، اور یہ کہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں بھی جواز موجود ہے، یعنی کبھی کبھار کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں۔ اور یہی دلائل ہے اس پہ کہ علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، نبی علیہ السلام نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا، تو اس میں بھی علماء نے یہی کہا ہے کہ یہ صرف زمزم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ ہر پانی کے ساتھ عام رکھ سکتے ہیں بیان جواز کے لیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں
جب ان کو زمزم کا پانی پیش کیا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی شاید کوئی لازمی ضروری اور فرض معاملہ ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. یعنی اس میں آپ زمزم کے لیے خاص کر دیں اس کو تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس میں وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کھڑے ہو کر پانی کا جواز فراہم کیا ہے. اب چاہے وہ زمزم کا پانی ہو یا غیر زمزم ہو. اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ نے بھی جو یہاں پہ کھڑے ہو کر پانی پیا تو یہ بھی بیان جواز کے لیے ہے کہ ایسا اگر کبھی کبھار کر لیا جائے تو جائز ہے، وگرنہ مستحب بہترین وہ یہی ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے. یعنی وضو کا پانی کھڑے رہ کر پینا چاہیے. یہ وہی پہلی بات جو کہ مرجو بات ہے کہ جنہوں نے یہ کہا نا کہ صرف وضو کا پانی اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں اور کوئی نہیں. تو اس سے ہم نے کہا کہ دوسرا موقف زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز ملتا ہے، یعنی کبھی کبھار کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں. بہتر وہی ہے بیٹھ کر پینا. جی کون کہہ رہے تھے حدیث پڑھنے کا؟ ہاتھ کھڑا کریں. پڑھیں. آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے. اچھا پچھلی کلاس میں بھی ہوا تھا. دیر سے میسج آ رہا تھا میسج حدیث پڑھنے کا. اسپیکر کا پرابلم ہے یہاں پہ، تو انشاءاللہ صحیح ہوتا ہے تو آپ کو پھر میں کہتا ہوں انشاءاللہ. مجھے ابھی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. پڑھیں آپ. اریکم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. باب عدد غسل الیدین، یہ باب ہے دونوں ہاتھوں کو دھونے کی تعداد کے بارے میں. دونوں ہاتھوں کو دھونے کی تعداد کے بارے میں. عدد مانا تعداد، غسل دھونا، الیدین دونوں ہاتھ. وضو کے طریقے پہ امام نسائی اب باب قائم کر رہے ہیں اور بالترتیب انہوں نے ذکر کیا. سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا کلائیوں تک، اس کے بعد مدمدہ استنشاق استنثار کے بعد چہرے کا دھونا، اور چہرے کو دھونے کے بعد چہرے کے اب باب کے بعد جو انہوں نے باب قائم کیا وہ غسل الیدین پہلے قائم کیا، جس میں ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہہ لیں کہ دونوں ہاتھوں کو کتنی بار دھونا ہے. اور دوبارہ سے انہوں نے یہی دونوں ہاتھوں کو دھونے کا جو باب قائم کیا ہے وہ ایک مزید ایک صراحت کے لیے، کیونکہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ محدثین کی یہ عادت تھی کہ وہ ایک حدیث کو بار بار مختلف مسائل سے ذکر کرتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بے جا اور فضول تکرار ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے. بس اوقات اس نئی حدیث میں کوئی نئے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ایک علیحدہ سے علم حاصل ہوتا ہے، اور بسا اوقات سند میں ایک لطافت موجود ہوتی ہے
آپ نے غور کیا ہوگا کہ حدیث ایک ہی ہے، یعنی ہمارے پاس تو سند والی کتاب نہیں ہے، لیکن آپ کو ویسے بتا دیں کہ حدیث ایک ہی ہے، لیکن اس ایک حدیث میں جہاں بھی امام نسائی اس حدیث کو لائیں سند ہمیشہ مختلف ہے. تو سند کی مختلف کا ہونا بھی ایک الگ ایک لطافت اور ایک الگ علم ہے. تو یہاں پہ بھی عدد غسل الیدین امام نسائی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو کتنا دھونا ہے، اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. حدیث وہی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے. کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ عن ابی حیۃ وہو ابن قیس قال، وہ کہتے ہیں یعنی علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں ابو حیہ بن قیس، وہ کہتے ہیں رأیت علیًا. اچھا جب یہ کہا جائے نا، جیسے یہاں پہ ابو حیہ وہو ابن قیس اور وہ ابن قیس ہیں، تو یہ صراحت وہاں کی جاتی ہے جب اس نام کے ایک سے زائد راوی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے آپ مثال کے طور پر یہ کہیں قال عبداللہ وہو ابن عمر یا قال عبداللہ وہو ابن مسعود. ٹھیک ہے، تو یہ صراحت اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ فرق ہو جائے اس راوی میں اور اس نام کے دوسرے راوی میں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ابتداءً ایسا کیوں نہیں کہہ دیا؟ یعنی جب آپ حدیث لکھ رہے تھے تو آپ اسی وقت کہہ دیتے عن ابی حیۃ ابن قیس، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. یعنی وہو ابن قیس کہنے کی، یعنی وہو لا کر ایک وضاحت پیش کرنے کے بجائے آپ یہ کہہ دیتے عن ابی حیۃ ابن قیس. کیا جواب ہوگا اس کا؟ تاکہ پتہ چلے کہ اس نام کے اور بھی راوی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک صحیح جواب ہے. اور ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے اس کا. کنیت تو ہے ہی نا، یعنی یہ صراحت کی وجہ پوچھ رہا ہوں میں، صراحت کیوں کی گئی ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ محدثین کی احتیاط. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ان کو ان کے استاد نے جب حدیث بیان کی نا تو انہوں نے صرف یہ کہا عن ابی حیہ، ٹھیک ہے، عن ابی حیہ کہا بس. تو شاگرد نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ عن ابی حیہ کہہ کے میں اپنی طرف سے صراحت پیش کر دوں کہ اس ابو حیہ سے مراد ابن قیس ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا عن ابی حیۃ ابن قیس تو وہ استاد کا جو لفظ ہے وہ یعنی واضح نہ ہوتا، کیونکہ استاد نے صرف عن ابی حیہ کا ہے. تو وہو ابن قیس کہہ کے یہ بتا دیا جائے کہ یہ وہو ابن قیس میری وضاحت ہے. تو بہرحال یہ دونوں اس کے یعنی فوائد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عن ابی حیہ وہو ابن قیس کہہ کے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ابو حیہ نام کے اور راوی بھی ہیں. اور اسی طرح استاد نے اگر صرف عن ابی حیہ کہا ہے تو اس کے الفاظ کی یعنی من و عن تعبیر کر دینا کہ اس نے اس طرح کہا ہے تو وہو ابن قیس میری وضاحت ہے. تو عن ابی حیہ ابو حیہ سے مروی ہے وہو ابن قیس اور وہ ابن قیس ہیں. قال وہ کہتے ہیں، حیہ کہتے ہیں سانپ کو. یہ بات ٹھیک ہے کہ حیہ سانپ کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اقتل الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب، سانپ کو کہتے ہیں. لیکن ناموں میں جو ہے وہ یعنی بس اوقات ناموں میں اس معنی کی مراد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ عربی میں ایک نام کے بہت سے معنی ہیں، تو ممکن ہے حیہ کا کوئی اچھا مطلب ہو تو اسی کی مراد یہاں پر ہو.
من وعن کا کیا معنی ہے؟ من وعن جو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل اسی طرح. من ایز اٹ از کہہ سکتے ہیں, بالکل ایز اٹ از, ایسا ابو ہریرہ. ٹھیک ہے, تو یعنی ابو حیہ بن قیس کہتے ہیں رأیت علی رضی اللہ عنہ, میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا. توضأ, آپ نے وضو کیا. فغسل کفیہ, تو آپ نے دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو, یعنی وہی ابتدائی وضو میں دونوں ہاتھوں کو دھویا. حتی انقاہما, یہاں تک کہ آپ نے ان دونوں کو صاف کر دیا, اچھی طرح صاف کر دیا. انقا ینقی انقاءن, جس کا معنی ہوتا ہے صاف کر دینا. تو ابتدائی وضو میں جو ہم دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ان کو اچھی طرح دھونا چاہیے. حتی انقاہما, یہاں تک کہ وہ دونوں ان دونوں کو بالکل صاف کر دیا. تو ابتدائی وضو میں یہ ہاتھ اسی لیے دھوئے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے آگے اعمال کرنے وضو کے, تو اس سے پہلے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل صاف ستھرے ہو جائیں. جب ہاتھ صاف ستھرے ہوں گے تبھی آپ آگے وضو مکمل کر سکیں گے صحیح طور پہ. ثم تمضمض, پھر آپ نے کلی کی ثلاثاً 3 مرتبہ. واستنشق ثلاثاً, اور استنشاق کیا یعنی ناک میں پانی چڑھایا 3 مرتبہ. ظاہر ہے, اور اس میں استنثار بھی آ جائے گا کیونکہ بعض روایات میں استنثار کا ذکر نہیں ہے اور بعض روایات میں استنثار کا ذکر موجود ہے, تو معنی وہ بھی آ جائے گا. وغسل وجہہ ثلاثاً, اور دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ. وغسل ذراعیہ ثلاثاً ثلاثاً, اور اپنے دونوں بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا. اسی برتن سے, جی ہاں اسی برتن سے. ثم مسح برأسہ, پھر اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل قدمیہ الی الکعبین, پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا ٹخنوں سمیت. ثم قام, پھر کھڑے ہوئے. فأخذ فضل طہورہ, اور پکڑا اپنے وضو کے یعنی پانی کا بچا ہوا, فضل یعنی بچا ہوا, طہورہ آپ کے وضو کے پانی کا. ثم قام, پھر کھڑے ہوئے. فاخذ, اور لیا پکڑا, فضل طہوری, اپنے وضو کا بچا ہوا پانی. فشرب, اور اسے پیا. وہو قائم, اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے. ثم قال, پھر فرمایا یعنی پانی پی لینے کے بعد, احببت, میں نے یہ پسند کیا, ان اریکم, یہ کہ میں تمہیں دکھاؤں. رآ یرا معنی ہوتا ہے دیکھنا, اور ارا یوری جو یہاں پہ ذکر ہے اری, ارا یوری کا معنی ہوتا ہے دکھانا, یعنی رآ یرا دیکھنا اور ارا یوری دکھانا. احببتو, میں نے یہ پسند کیا. حب سے یعنی جس سے یعنی محبت بھی نکلے. احببتو, میں نے یہ پسند کیا, میں نے یہ چاہا. ان اریکم, یہ کہ میں تمہیں دکھاؤں. کیف طہور النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کس طرح تھا. تو حدیث وہی ہے, ایک ہی حدیث ہے, ایک ہی حدیث ہے, اس کے مختلف الفاظ ہیں. ہاں واقعہ اور قصہ ایک ہی ہے. ہاں ہاں, اسی سے باب نکالے گئے. یعنی اس طرح ہوتا ہے نا کہ روایت بیان کرنے میں بہت سے الفاظ جو ہے وہ کم اور زیادہ بھی ہوتے ہیں. قدمئی اور رجلئی ایک ہی چیز ہے, جی ہاں. اصل جو ہے وہ قدمئی پاؤں کو کہتے ہیں اور رجلئی ٹانگوں کو کہتے ہیں, لیکن رجلئی جو ہے وہ یعنی اس کا اطلاق پاؤں پر بھی ہوتا ہے, یعنی یہ معنی بھی کر سکتے ہیں رجلئی کہ دونوں پاؤں. دیکھنے کے لیے کیا صیغہ بیان کیا, دیکھنے کے لیے رآ یرا, رآ ماضی, یرا مضارع, اور دکھانا جو یہاں پہ ارا یوری باب افعال, اکرم یکرم.
وضو کا بچا ہوا پانی پی سکتے ہیں؟ جی یہی تو بیان کیا گیا، اور یہ ہم نے پہلے وضاحت اس کی کر دی ہے کہ جو کھڑے ہو کر وضو کا پانی پیا تو اس کا کیا مطلب ہے. ہاں یہ ہم نے وضاحت کی ہے، اور یہ بتایا تھا ہم نے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا اسی وقت ہے جب آپ نے وہ وضو کیا ہو اور وضو کا بچا ہوا پانی ہو یا زمزم ہو، تو اس وقت آپ کھڑے ہو کر پئیں، باقی ہمیشہ بیٹھ کر پینا لازمی ہے. تو اس سے بہتر یہ دوسرا موقف وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز موجود ہے، یعنی کبھی کبھار پی سکتے ہیں. اس کو ہم صرف وضو کے بچے ہوئے پانی یا زمزم کے ساتھ خاص نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ کھڑے ہو کر پانی کبھی کبھار پیا جا سکتا ہے. نلکے وغیرہ مطلب تو اس میں صورت نہیں بنتی نہ بھی، یعنی ایک ویسے ایک طریقہ ہے کہ آپ نے کسی برتن میں وضو کیا، ٹھیک ہے، برتن میں وضو کا مطلب اس برتن سے لے کر اور پھر جو بچ گیا پانی آپ نے وہ پی لیا. طریقہ ہے کس طرح کر سکتے ہیں، مطلب لازمی نہیں ہے یہ. کبھی کبھار پانی بہت زیادہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے پوری بالٹی ہو تو سارے کے پانی کو آپ پی بھی نہیں سکتے، تو تھوڑا بہت پی سکتے ہیں اگر وہ یعنی قابل شرب ہے تو آپ پی سکتے ہیں. جیسے ہم نے بھی کچھ دن پہلے جہاں میں اور پڑھاتا ہوں معہد سلفی میں، وہاں پہ باب الوضو جب ہمارا مکمل ہوا تھا تو میں نے ان کو وضو کر کے پورا طریقہ بتایا تھا، اور بالکل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مد پانی سے وضو کیا نا، مد پانی بہت کم ہوتا ہے، اس سے بھی کم پانی تھا جس سے میں نے ان کو وضو کر کے دکھایا، اور وہ بھی بچ گیا تھا. ہاں تو وہ پھر اس طرح یعنی ایک گھونٹ بچا تھا تو وہ ہم نے کھڑے ہو کر پی لیا. مطلب بیٹھ کر پینا فرض نہیں ہے. دیکھیں ہم نے کہا کہ مستحب ہے، یعنی اکثر اسی طرح ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. زمزم کا پانی، زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا زمزم کے لیے نہیں ہے، وہ بھی بتایا تھا ہم نے کہ یعنی اس کو ہم خاص زمزم کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور وہاں پہ بھی جو وجہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے جو زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا، اس کی بھی جو وجہ حدیث میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ رش بہت تھا، ٹھیک ہے. تو معنی کیا ہوا کہ وہ رش کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، زمزم کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو بعض لوگ جو زمزم کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے. تو پانی ملتا ہے تو زمزم کا پانی تو کھڑے ہو جاتے ہیں منہ قبلہ رخ کر کے اور پھر زمزم کا پانی پیتے ہیں، یہ مطلب ایسا کوئی حدیث میں یہ شرط نہیں ملتی. کعبین کا روٹ ورڈ کعب ہے اور آخر میں یانون تسنیہ کا ہے. باب اور استدلال کیا سمجھیں؟ باب اور استدلال کیا ہے؟ جی ہاں، بات تھا کہ دونوں ہاتھوں کتنی یعنی تعداد دھونے کی کیا ہے، اور جو حدیث ہے اس میں محل استدلال کیا ہے؟ وغسل ذراعیہ ثلاثا ثلاثا، تین تین مرتبہ. اس سے پینے سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی یعنی طبی فائدہ تو واللہ عالم ہے یا نہیں، لیکن ویسے کوئی نظر نہیں آتا، بس یہ ہے کہ سنت ہے. مکروہ نہیں ہے کھڑے ہو کر پینا. مکروہ اس وقت ہوگا جب آپ ہمیشہ کریں، یعنی ہم نے اگر یہ کہہ دیا آپ کو کہ بیان جواز ہے تو آپ اس بیان جواز کی رٹ لگا کے بیٹھ جائیں کہ جی اب میں نے پینا ہی کھڑے ہو گئے تو مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر یہ ایک شریعت سازی کر دیا آپ نے، یعنی ایک غلط طریقہ ایجاد کر دیا، تو پھر ناجائز ہو جائے گا. یعنی کبھی کبھار ایسا ہوا کہ ایسا موقع بن گیا آپ نے کھڑے ہو کر پی لیا تو ٹھیک ہے. ہمیں بتائیے گا، ہمیں بھی بتائیے گا. آپ لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں ہم تو ٹیپ واٹر سے وضو کرتے ہیں، پھر جو ٹیپ واٹر سے وضو کرتے ہیں ظاہر ہے پھر اس وقت تو عمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ بعض طلبہ بہت پریشان ہو رہے ہیں، یہ جو علی رضی اللہ عنہ نے پانی پیا اور یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہی ایسے کیا ہے، ہمیشہ بچا ہوا پانی پیا تو اب بھی کوئی لازمی نتیجہ اور معاملہ نہیں ہے.
یعنی کبھی کبھار ایسا بن گیا کہ آپ نے اس طرح وضو کیا اور وہ پانی بھی قابل شرب ہے, پی سکتے ہیں اس کو, تو آپ اس کو پی لیں, وگرنہ یہ کوئی لازمی امر تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کو ضرور پینا ہے. تو لہٰذا آپ جیسے ہم واش روم وغیرہ میں وضو کرتے ہیں, ٹیپ واٹر سے وضو کرتے ہیں, ظاہر ہے اس میں پھر یہ پینے کا پھر طریقہ نہیں بنتا, تو اس کو نہیں پیئیں گے پھر. جی جی ہاں, فرسٹ ایئر میں سر بولتے تھے پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے. فرسٹ ایئر تھا نا وہ, اب کون سا ہے؟ سیکنڈ ایئر. اب تو آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں, تو جب بڑے ہو گئے تو اب مسئلہ بھی تھوڑا سا آپ کو ایک مزید جدت کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے, پہلے آپ کو مستحب, واجب, مکروہ, مکروہ تحریمی, تنزیہی نہیں پتا تھا, اب تھوڑا بہت پتا چلنے لگ گیا. تو اب یہی ہے کہ بیٹھ کر پینا بہتر ہے, مستحب ہے, ہمیشہ اسی طرح پینا چاہیے, لیکن کبھی کبھار کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں. تو بولا تھا کہ اگر غلطی سے بھی کھڑے ہو کر پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی حلق سے نیچے نہ جانے دے. اچھا, اب یہ چونکہ اب سوال کیا گیا تو ہم اس کی پھر وضاحت کر دیتے ہیں, کیونکہ بعض احادیث میں کھڑے ہو کر پانی سے منع کیا گیا ہے, جیسے لا یشربن احدکم قائما, کھڑے ہو کر نہ پیے, اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قے کر دے. تو اس کا معنی یہی ہے, جو ایک علمی جواب ہے وہ ہم اس وقت آپ کو نہیں بتا رہے تھے, لیکن اب چونکہ حدیث آئی ہے سامنے تو وہی جواب ہے جو یعنی محدثین نے کہا ہے اس بارے میں, وہ یہ کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ منع تنزیہ کے لیے, تحریم کے لیے نہیں ہے, تنزیہ کے لیے. اور خود اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر جو پانی پیا تو وہ بیان جواز ہے. کھڑے ہو کر کہاں پیا؟ زمزم کا پانی, اور اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی, تو یہ آپ نے خود کھڑے ہو کر پیا. ٹھیک ہے, تو معنی یہ بیان جواز ہو گیا. اور جن احادیث میں منع کیا ہے وہاں پہ وہ منع تحریم کا نہیں بلکہ تنزیہ کا ہوگا, یعنی اس سے بچنا چاہیے. کھڑے ہو کر پانی مت پیو, اگر کبھی کبھار پی لو تو کوئی حرج نہیں ہے. چلیں آگے پڑھیں. جی پڑھیں. آپ نے مائک میں نہیں پڑھی حدیث؟ مائک میں پڑھنی تھی نا, وہ آن لائن اسٹوڈنٹس کو آواز نہیں آ رہی. چلیں بہرحال آگے سے پھر ذرا ٹیپ کریں مائک پہ, نہیں چل رہا. اچھا, اگر کھڑے ہو کر پانی پی لیں تو گناہ صغیرہ ہوگا؟ نہیں, گناہ نہیں ہوگا, یعنی کبھی کبھار پی لیں. ہمیشہ اگر پیئیں گے تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں گناہ ہوگا, کبھی کبھار پی لیں تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا. یہ میرے الفاظ میں بار بار کہہ رہا ہوں, تو اس لیے یعنی بار بار کہنے کی میری وجہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو آپ لوگ یعنی مجھ سے سنیں اور کوئی کیا سمجھے اور آگے پھر یہ مشہور ہو جائے کہ جی شیخ بدی نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے. کیونکہ الفاظ جب بیان کرتے ہیں نا تو اس وقت پھر آگے بیان کرتے ہوئے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہ ہو. میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے, کھڑے ہو کر کبھی کبھار پی سکتے ہیں, جو بیان جواز ہے, یعنی جواز فراہم کے نبی علیہ السلام نے کہ کبھی کبھار کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں.
وہ عربی کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے، رب عائب قولا صحیحا وآفتہ من الفہم السقیم. معذرت کے ساتھ تنزیہ اور تحریم کا فرق بتا دیں. تو معذرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تحریم اور تنزیہ میں فرق یہ ہے، تحریم کا مطلب کہ وہ منع حرام کر دینے کے لیے ہے. لا تشرب الخمر، شراب مت پیو، تو شراب پینا مطلب حرام ہے. اور جہاں پہ یہ کہا جائے کہ یہ منع کیا گیا ہے لیکن حرام کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے بچو تو بہتر ہے. جیسے اس کی مثال حدیث میں لا یشربن احدکم قائما، کھڑے ہو کر مت پیو. تو یہ کھڑے ہو کر پینے سے جو روکا گیا ہے اس کو تحریم کا نہیں کہیں گے بلکہ تنزیہ کا کہیں گے کہ اس سے بچنا چاہیے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بچو، لیکن یہ تنزیہ ہے، یعنی اگر کبھی کبھی کر لیا جائے تو اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے. یہ تحریم اور تنزیہ کا فرق ہے، تنزیل نہیں ہے، تنزیہ آخر میں ہا ہے. جی تنزیہ کا لغوی معنی، تنزیہ کا لغوی معنی نزہ ینزہ تنزیہن کا معنی ہوتا ہے یعنی پاک کر دینا. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے منزہ ہے، پاک ہے، یعنی لغوی معنی اس کا یہ ہے تنزیہ کا. زمزم کا پانی بیٹھ کے پینا یا کھڑے ہو کے پینا ہے؟ وہی بات ہے، بیٹھ کے پینا ہے، لیکن اگر کبھی کبھار کھڑے ہو کے پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، آپ کے اسائنمنٹس کے تعلق سے بہت سے اسٹوڈنٹس نے یہ ایک اشکال پیش کیا تھا. جو ایک سوال تھا اس میں دو جواب تھے اور وہ دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ہوا یہ کہ یعنی بناتے ہوئے ایک تھوڑی جلدی میں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اس میں میں نے ایک صحیح کا آپشن رکھا. یعنی ہر سوال میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک صحیح کا آپشن ہے، باقی تین غلط ہیں. تو ایک سوال میں دو صحیح آ گئے تھے، یعنی دو غلط تھے اور دو صحیح تھے. تو اس میں بلکہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ جس نے ان دونوں میں سے جس پر بھی کلک کیا ہوگا یعنی صحیح والوں میں سے، تو اس کو صحیح کا یعنی اس کو نمبر مل جائے گا. اب وہ کون سا سوال تھا، اس میں کیا ہوا تھا، تو وہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. وہی حرام اور مکروہ تحریمی والا، ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی دونوں صحیح ہیں، جس نے حرام کہا ہے تو وہ بھی صحیح ہوگا اور جس نے مکروہ تحریمی کہا ہے وہ بھی صحیح ہوگا. تو اب جو پریشان ہو رہے ہیں جنہوں نے مکروہ تنزیہی یا جائز کہا ہے وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا یہ بھی آپشن تھا. آپ لوگوں کو ایم سی کیوز نہیں ملے نا، آپ لوگوں یعنی لکھنے کی صورت میں یہ زیادہ صحیح ہے، آسان ہے یہ. جی صحیح ہے انشاءاللہ. مطلب آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں اور پانی پی لیں تو گناہ نہیں ملے، گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ بھولنا تو دور کی بات، اگر کوئی جان بوجھ کے نہ پڑھے تو اس کو بھی گناہ تو نہیں ملے گا نا. مطلب واجب تو نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا، مستحب ہے. تین پتھر سے کم کے ذریعے استنجا، یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ ہم حدیث کیا پڑھ رہے ہیں، بس سوال ابھی استنجا کا ہو رہا ہے. یہ آخر میں اگر ٹائم بچا تو اس پہ پھر انشاءاللہ جواب دے دیں گے، اس طرح کے جو آف دا ٹاپکس سوال آ رہے ہیں. آگے حدیث پڑھ لی تھی ہم نے، باب حد الغسلی، چہرے کو دھونے کی حد، چہرے کو دھونے کی کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا میں نے کیا پڑھا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. حد الغسلی، دھونے کی حد کے بارے میں، دھونے کی حد کے بارے میں. اچھا کیا دھونے کی حد؟ پیچھے کیا بیان ہوا تھا؟
ہاتھوں کا، ٹھیک ہے، یعنی عدد غسل الیدین. تو اب کہا جا رہا ہے حد الغسلی، تو اس دھونے کا تعلق کس سے ہوگا؟ یعنی پیچھے کس کی بات ہو رہی تھی؟ ہاتھوں کی، تو مانا اس کا تعلق بھی یدین سے ہوگا، یعنی حد غسل الیدین، یہ دونوں ہاتھوں کو دھونے کی جو حد ہے، یعنی کہاں تک دھونا ہے ہاتھوں کو، وہ بیان ہو رہا ہے. جی کہاں تک دھونا ہے؟ یہ تو شروع میں نا کلائی تک، جب بعد میں چہرے کے بعد جو دھونا ہے تو تب کہاں تک دھونا ہے؟ کوہنیوں سمیت. اور کندھوں والا معاملہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاں ذاتی عمل ہے. ان ان یحیی المازنی، یہیں سے انہو قال، یحیی بن مازنی انہو قال لعبد اللہ بن زید بن عاصم، انہوں نے کہا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کے لیے، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھے یہ اللہ کے رسول کے اصحاب میں سے، صحابہ میں سے. کون؟ عبداللہ بن زید بن عاصم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے. وَهُوَ جَدُّ عَمْرُ بْنِ یحییٰ، اور یہ دادا تھے عمر بن یحییٰ کے. جی ایک منٹ بتاتا ہوں میں ابھی. اچھا یہاں پہ جو جد ہے نا، جد، تو اس جد سے مراد ہے نانا، یعنی جد من قبل الام، ماں کی قبیل سے جد یعنی نانا. عمر ہوگا یا امر؟ امر ہے، امر، کیونکہ واو ہے، اور یہ واو فاصلہ کرتی ہے عمر اور عمر میں، اس کو واو فاصلہ کہتے ہیں. دادا کو کیا کہیں گے؟ دادا اور نانا دونوں کو جد کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ نانا کے معنی میں ہے، کیونکہ عبداللہ بن زید جو ہیں وہ عمر بن یحییٰ کے نانا تھے، دادا نہیں تھے. عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں الگ شخصیات ہیں؟ جی ہاں دونوں الگ شخصیات ہیں. عبداللہ بن عمر عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ بن عمر عمر بن عاص کے بیٹے ہیں. یحییٰ مازنی وہی ہیں، کون وہی؟ اچھا یحییٰ بن مازنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہو قال لعبداللہ بن زید بن عاصم، کہ انہوں نے کہا عبداللہ بن زید بن عاصم سے، وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے. وہو جد عمرو بن یحییٰ، عمر بن یحییٰ کے نانا تھے. عمر بن یحییٰ کا آپ کی کتاب میں نام موجود ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ جد عمرو بن یحییٰ، یعنی عمر بن یحییٰ المازنی، ٹھیک ہے، جو کہ یحییٰ المازنی جو روایت کر رہے ہیں ان کے بیٹے تھے عمر. تو عمر بن یحییٰ کے وہ کیا تھے؟ نانا تھے. تو
تو انہوں نے عبداللہ بن زید بن عاصم سے کہا. عبداللہ بن زید اس نام کے 2 صحابہ ہیں. عبداللہ بن زید نام کے 2 صحابہ ہیں. ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عاصم اور دوسرے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ بن عبد ربہ. دونوں کا الگ الگ امتیاز ہے. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ یہ مشہور ہوئے اس طرح کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو خواب میں اذان دکھائی گئی تھی. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ. عبد ربہ پتہ ہے کیسے لکھنا ہے؟ جیسے عبد لکھتے ہیں عبد اور آگے پھر ربہ. تو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کون سے صحابی ہیں جن کو خواب میں اذان دکھائی گئی تھی؟ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے آ کے وہ سارا قصہ ہے نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا خواب. بعض روایت میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی دکھائی گئی. تو یہ تعدد قصہ ہے یعنی دونوں کو دکھائی گئی. جی خواب دیکھا انہوں نے کہ ایک شخص آیا ان کے ارد گرد گھومنے لگا. ٹھیک ہے. اور اس نے پھر یہ کہا تقولو اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح آگے پوری اذان انہوں نے خواب میں دیکھی اور پھر آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق کہ یہ سچا خواب ہے اور اذان کی یہی کلمات مشروع ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم الگ ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم وہ ہیں جو مؤذن تھے. کہاں کے؟ مکہ مکرمہ. تو یہ مکہ مکرمہ کے مؤذن تھے. عبداللہ بن ام مکتوم نہیں سوری عبداللہ بن ام مکتوم مؤذن تھے مدینہ کے ہی. بلال رضی اللہ عنہ بھی مؤذن تھے. عبداللہ بن ام مکتوم بھی مؤذن تھے. تو دونوں میں فرق یہ تھا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے کون سی؟ فجر کی اذان. اور بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے تہجد کی. یا پتہ نہیں شاید الٹا بول دیا میں نے. ہاں جی ہاں وہ یعنی حدیث موجود تو ہے. وہ مجھے یعنی یہی الفاظ یاد آ رہے ہیں. وہ حدیث میں جو آتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے تہجد کی اور عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے فجر کی. اس کو ہم دوسرے اس میں کر سکتے ہیں یعنی دوسرا جو واقعہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ آ کے اٹھایا کرتے تھے. تو اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں لیکن بہرحال یہ دونوں مؤذن ہوا کرتے تھے. ابھی ہماری بات ہو رہی ہے عبداللہ بن زید نامی صحابی کے بارے میں کہ یہ 2 ہیں. ایک عبداللہ بن زید بن عبد ربہ جن کو خواب میں اذان دکھائی گئی اور عبداللہ بن زید بن عاصم. ان کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے قتل کیا تھا کس کو؟ مسیلمہ کذاب کو. مسیلمہ کذاب کون ہے؟ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو جنگ یمامہ میں یہ قتل ہوا اور قتل کرنے والے صحابی تھے عبداللہ بن زید بن عاصم اور ایک اور صحابی بھی تھے. کون؟ یعنی مشارکت کی قتل میں دونوں نے ساتھ مل کے قتل کیا تھا. دوسرے صحابی کا نام کیا ہے؟ حبشی. جی ہاں یعنی آپ نے نام وہ نہیں لیا لیکن لقب بتا دیا. وحشی بن حرب. وحشی بن حرب کون ہے؟ جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. حاجی صبح میں یہ حدیث بتا رہا تھا. تو یہ کہ عبداللہ بن زید بن عاصم نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا. تو میں پھر طلبہ سے پوچھتا بھی ہوں نا تھوڑی دیر بعد کہ کیا ہوا تھا. تو ایک طالب علم نے کہا کہ عبداللہ بن زید بن عاصم نے مسیلمہ کذاب کو شہید کیا تھا.
استغفر اللہ. قتل کیا تھا مسیلمہ کذاب کو. دو صحابہ نے مل کر قتل کیا تھا, ایک عبداللہ بن زید بن عاصم اور دوسرے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہما, جو کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے. بعد میں اسلام قبول کیا اور سچی توبہ کی اور پھر اسلام کے لیے یہ خدمت سر انجام دی. کون سی ریسرچ پڑھیں گے اس سیمسٹر میں؟ ابھی تک کوئی یعنی بنایا تو نہیں ہے. کب تک ہے آپ لوگوں کا یہ سیمسٹر, پتہ ہے کچھ؟ جی 11. ٹھیک ہے, یعنی تقریباً ہمارے پاس ایک مہینے سے کچھ زیادہ ہے. 11 اکتوبر بتایا نا آپ نے؟ صحیح ہے انشاءاللہ. تقریباً ایک مہینہ, اور چھٹیاں اگر ملائی جائیں تو اس سے بھی کم ہو جاتا ہے پھر. جو سیمسٹر میں آپ لوگوں کا امتحان ہوگا اس میں ایم سی کیوز ہی ہوں گے. میرا خیال ہے کہ ایم سی کیوز ہی ہوں گے, یا میں مزید دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت